اسی ویک میں ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان سے رابطہ کیا نظر آتی کونسل کی طرف سے، ان کے بڑوں کی طرف سے، اور میرے تک میسج پہنچایا گیا۔ چونکہ میرے تک میسج پہنچا ہے تو میں پھر کیمرے پہ رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے گلہ کیا جی کہ انجینئر صاحب ہمیں بار بار نظر آتی کونسل کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے اور ہر کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو آئینی ادارہ ہے، آپ احترام سے نام لیں۔ اندازہ کریں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے میرے سر پہ جوتیاں نہیں ماری، صرف میرے سر میں گولی ماری ہے اور میرے رونے پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ آپ لوگ مجھے گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے زبردستی پورا ادارہ مل کے میرے پہ 295C بھی لگوائے، کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت، اور پھر ریکمینڈ کرے کہ 295B بھی لگے، 25 سال قید ناقابل ضمانت، اور مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں انہیں نظر آتی کونسل نہ کہوں، انہیں میں اسلامی نظریاتی کونسل کہوں بجائے غلامی نظر آتی کونسل کہنے کے۔ تو یہ ڈیمانڈ کتنی غلط ہے، اپنی ادعاؤں کے اوپر غور نہیں کرتے۔ مجھے اسلام یہ حق دیتا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو میں اس کا جواب اسی لیول پہ آ کر دوں گا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے۔ میں اس لیول کی برائی نہیں کر رہا ان کے ساتھ، انہوں نے مجھے کافر ڈکلیئر کیا ہے، ظاہر ہے 295C لگا کے کافر ڈکلیئر کر دیا، اور اپنے پیٹی بھائی کو اس اعتبار سے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ چلے میرے پاس آپ والی وہ ڈگری نہیں ہے کہ جو دوسرا فرقہ نہیں مانتا، اللہ کا شکر ہے میرے پاس وہ ڈگری ہے جو سارے فرقوں کے عوام مان رہے ہیں۔ آپ کی ڈگریاں تو یہ ہیں کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں مانتے۔ جی بالکل، بریلویوں سے آپ کسی بڑے سے بڑے دیوبندی مفتی کے بارے میں پوچھ لیں، وہ کہے گا گستاخ رسول ہے۔ ڈگری چھوڑ دیں، وہ اس کا اسلام بھی فارغ کرے گا۔ اور دیوبندیوں کے عوام سے آپ بریلویوں کے کسی مفتی اعظم کا پوچھیں، وہ کہے گا کہ یہ مشرک ہے۔ ڈگری تو چھوڑ دیں، وہ اس کو اسلام سے ہی فارغ کر دے گا۔ ٹوٹل ڈگری کی اوقات یہ ہے، لو سامو۔ اور ہماری ڈگری، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ آج مسلمانوں کا رجز ہے، یہ ہماری ڈگری ہے اللہ کے فضل سے۔ تو برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے۔ اس کے بعد ذکر آیا کہ اگر معاف کر دیتے ہو تو اللہ کے حضور اجر پکا ہے، وہ آپشنل ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رائٹ دیا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی لیول کی برائی کروں، اور اس سے بھی بڑھ کر۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 6 کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، لا يحب الجہر، اللہ تبارک و تعالی بلندی کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، بالسوء من القول، برائی کے ساتھ، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، اس کو اللہ نے رائٹ دیا ہے کہ وہ آواز بلند کر کے اونچی آواز میں برائی کے ساتھ ذکر کر سکتا ہے ظالم کے ظلم کا۔ تم لوگ مجھے کافر ڈکلیئر کرو اور میں تمہیں نظر آتی کونسل بھی نہ کہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں فتویٰ دیا اور اسے کہا اے فاسق یا اے کافر، اگر تو وہ کافر تھا پھر تو وہ ایک الگ بات، ادروائز وہ فتویٰ اس پر لوٹ آئے گا۔ تو یہ فتویٰ تو نظر آتی کونسل کے اوپر لوٹا ہوا ہے، اور وہ صرف ان پہ نہیں لوٹا، جنہوں نے انہیں ریکمینڈ کیا ہے ان تک بھی گیا ہے، ان کے ہینڈلرز بھی بیچ میں آ گئے ہیں جنہوں نے انہیں ریکمینڈ کر کے اپنی بدنامی میں اضافہ کیا۔ ظاہر ہے لوگ کہیں گے کہ یہ وہ گلے سڑے پھل ہیں اس درخت کے جو فرقوں کی شکل میں کھڑے ہیں، ہر فرقے نے اپنے اپنے علماء ریکمینڈ کیے ہوئے نا اس میں۔
اور ان سے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے میرے حق میں فتوے دیے ہیں, مجھے ان فتووں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, ہم نے اپنا مقدمہ جو کورٹ میں لڑا ہے نا, وہ فتووں کی بنیاد پہ نہیں لڑا. ہاں, ہم نے کرسچنز کی کتابوں کے ریفرنسز رکھے ہیں, مسلمانوں کی کتابوں کے ریفرنسز رکھے ہیں. جو کچھ میں نے کوٹ کیا تھا وہ ہم نے کورٹ کے سامنے پیش کیا, اس بنیاد پہ بیل ہوئی ہے. گاسپل آف لیوک سے ہم نے وہ ریفرنس سامنے رکھا ہے کورٹ کے, کہ کرسچن جو ہے وہ آخری پیغمبر سیدنا یحییٰ بن زکریا کو مانتے ہیں علیہ السلام, جان دا بیپٹسٹ. کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو تو وہ خدا مانتے ہیں نا, انہیں تو پیغمبر نہیں مانتے. اور جان دا بیپٹسٹ کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو نہ صرف وہ دعوی نبوت کرنے والے کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, بلکہ اس کے ماننے والوں کو بھی. جان 1 سے یہ حوالہ ہم نے پیش کیا, اس کے علاوہ بھی کئی ایک حوالے میں نے پیش کیے. کرسچنز میں سے کسی کی جرت نہیں ہے, آج آلموسٹ کوئی 6واں مہینہ شروع ہونے والا ہے, کہ کوئی آفیشیل فتویٰ نکالے. ایک فتویٰ مسلمانوں نے لکھ کے ان سے سائن کروایا, اس کی ورڈنگ بتا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں نے لکھا ہے, وہ بھی ایک علاقے کی لوکل امن کمیٹی نے, اور وہ پول بھی کھل گیا. وہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ وہ اپنے عقیدے میں پکے ہیں, اور ہم نے کوئی انہیں ونریبل بھی نہیں کیا تھا. میں تو اسلام کی ٹالرنس کی بات کر رہا تھا کہ تم پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو, اس کے باوجود اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کرسچنز اور جیوز کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. اب اس میں سے نئی پاکی انہوں نے نکال دی. انجینئر صاحب کہتے ہیں جی گستاخ عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. تو عقیدے کی گستاخی الگ چیز ہے, گستاخی کرنا الگ چیز ہے. بھائی اگر آپ یہ بنیاد بنائیں گے تو پھر اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا. بس آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جب آپ کسی کرسچن یا جیو عورت کے ساتھ شادی کرنے لگے نا, تو اس سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ تمہارا ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تمہارے دین میں, تمہارے مذہب میں. تو وہ بتا دے گی, اس کے بعد پھر آپ ٹینڈ دے کھیڑیو. ٹھیک ہے جی. انجینئر صاحب کبھی کہتے ہیں کہ کرسچن سمجھتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں جی کرسچن کہتے ہیں. جی دونوں باتیں درست ہیں. سمجھتے سارے ہیں, کہتے تو ظاہر بڑے علماء ہیں. جب آپ عام لوگوں سے پوچھیں گے انہیں بھی پتہ چل جائے گا. مجھے بتائیں, کیا دنیا کے 2.25 ارب انسان جو مسلمان ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی دجال ہے؟ نہیں. سمجھتے سارے ہیں جی, سارے سمجھتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ جملہ ریپیٹ کیا ہوگا کہ غلام احمد قادیانی دجال ہے, کیونکہ اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا. تو سمجھنا اور کہنا یہ ایک ہی بات ہے بھائی, عقیدے کا اظہار ہو جاتا ہے. اور ابھی تو ہم اعلی حضرت کی بات ہی نہیں کر رہے. اعلی حضرت نے تو احکام شریعت میں لکھا کہ خواہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, قادیانی ہوں, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں, ذبیحہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی یہود و نصارہ اعلی حضرت کے نزدیک دیوبند اور اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہیں. مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں قادیانی بہتر ہیں یہود و نصارہ سے. اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن ان سے بہتر ہے, انہیں بات سمجھانا آسان ہے. بالکل انہیں بات سمجھانا آسان ہے. ہمارے پلیٹ فارم سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. تم نے تو صرف حرام خوریاں کی ہیں, چندے لپیٹے ہیں, اور وہ بھی صرف ایک بات کے اوپر اینٹی قادیانی مہم چلائی ہے. اور ہم نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, انہوں دی چولہا لا کے رکھتی ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو اعلی حضرت تو تمہیں یہود و نصارہ سے بدتر کہہ کے گئے ہیں. تو اعلی حضرت کے نزدیک کسی بریلوی کی شادی دیوبند اہل حدیث شیعہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ سب کے سب کو مرتد واجب القتل سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی, اور اس کے پہلے 3 حصے خود اعلی حضرت نے پڑھے, اسی حصے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ وہابی لوگ دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی, نہ ان کی نماز ہے, نہ جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں, تو ان کا کفار کی مساجد عام گھر کی مثل ہے, مجبوراً ہو جائے گی. کافر ڈائریکٹ کہا. آج انہوں نے میرے بکس میں نا
پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور سارے مل کے نظر آتی کونسل میں بیٹھ کے میرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمیں نظر آتی کونسل نہ کہا کریں. اور کیا کہوں تو میں گالا کڈا. ظاہر ہے انہوں نے تو مجھے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, مجھے تو اصولاً ان کے اوپر کفر لوٹانا چاہیے, لیکن مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت نے پہلے ان ساروں کو فارغ کیا ہوا ہے. ہاں, تو اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہے. بال کی کھال اتارتے ہیں اور پھر اسے آگے لے کے چلتے ہیں, اور اس کے پیچھے ریزن آپ کو پتا ہے فیل ہو چکے ہیں. کبھی کوئی چیز پکڑتے ہیں, کبھی کوئی چیز پکڑتے ہیں, اور جتنی بار پکڑتے ہیں میں اس کو ایسا چھیلتا ہوں کہ کینسر بنا کے رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ منتے ترلوں پہ آ جاتے ہیں. تو تم سے تو کرسچنز بہتر نکلے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے کو ایگزسٹ کر رہے ہیں اس عقیدے کے ساتھ, ہم بھی انہیں سپیس دیتے ہیں. دوسری طرف وہ ہم سے گلا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خدا کو انسان بنا دیا, آپ گستاخ عیسیٰ ہو. جیسا کہ ہم انہیں گستاخ محمد رسول اللہ مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کہتے ہیں آپ گستاخ عیسیٰ ہو. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا, یہ شیئا وہی لفظ ہے, بابت شاہی کوئی نہیں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو کہ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم, کہ اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو, اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. یہ کہتے ہیں جی یہ گستاخی ہو جاتی ہے جی اس طریقے سے اگر ذکر ہو جائے. بھائی جب توحید بیان ہوگی پھر اسی طریقے سے ذکر ہوتا ہے. پھر سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے آتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کیسی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, اور پھر ان کی طرف دیکھو کیسے الٹے پھیرے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اچھا بریلوی کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھاتے تھے. انجینئر صاحب نے ترجمہ ہی بدل دیا ہے اور کہا ہے کہ کھانا کھانے کے محتاج تھے. اندازہ کریں ان کی سمجھدانی آپ دیکھیں. یہی تو بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کھانا نہیں کھاتا, وہ سب کو کھلاتا ہے. سورۃ الانعام میں آیا. اور جیزس کرائسٹ اور ان کی ماں کھانا کھاتے تھے, یعنی کھانا کھانے کے محتاج تھے. کوئی بھی پیغمبر ہو انسان ہے, اور انسان کے ساتھ یہ 5 کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں. بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو وہ اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے آزاد نہیں کر سکتا. یہی خدا اور مخلوق میں فرق ہے. نمبر 1 کھانے کا محتاج ہوگا. نمبر 2 ٹوائلٹ کا محتاج ہوگا, پیشاب کرنا پڑے گا اسے. نمبر 3 نیند کا محتاج ہوگا. وہ اللہ کی شان ہے, لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. نمبر 4 بڑھاپے کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. اور نمبر 5 موت آ جائے گی اسے, ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے. یہ 5 کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں, خواہ کوئی پیغمبر ہے یا کوئی کافر ہے. تو قرآن تو اپنے عقیدے میں واضح ہے, اور قرآن کے عقیدے کے تحت تو جو ہم جیزس کرائسٹ کو سمجھتے ہیں کرسچنز کے نزدیک وہ گستاخی ہے, لیکن کو ایگزسٹ کرنا ہے. تو یہ نظر آتی کونسل نے چونکہ پیغام بھجوایا تھا تو میں ان کو جواب دے دوں تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے. اب رہا ہمارے جو مخالفین جنہوں نے ہم پہ 295C کٹوائی تھی, ان کی طرف سے بھی ہماری لیگل ٹیم کو ایک پیغام آیا ہے اسی ہفتے, کیونکہ ڈیٹ لگی ہوئی تھی نا محسن اختر کیانی صاحب کی کورٹ میں 28 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو وہیں پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو وہ پھر میسج میرے تک پہنچا دیتے ہیں. وہ پوسٹ پون ہوگی اب 7 اپریل 2026 تک کے لیے. تو جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بھی ہم سے گلا کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کو تو کورٹس نے ریلیف دے دیا, تو مہربانی کریں
باقی جو کیسز ہیں نا توہین مذہب کے، ان پہ تو انجینئر صاحب نہ بولیں. ہاں یہ ان کی طرف سے آفیشلی کنوے کیا گیا ہمیں کہ آپ کو تو چلیں ریلیف مل گیا، ٹھیک ہے، آپ باقی مظلومین کے حق میں کیوں آواز بلند کر رہے ہیں؟ وہ تو واقعتاً گستاخ ہیں، آپ ان کے حق میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں واقعتاً گستاخ نہیں ہوں. لو سامو، اور اگر تم مجھے گستاخ سمجھ رہے ہو آج تک، تو بھائی اگر میں مظلومین کے ساتھ کھڑا ہوں تو دراصل میں اپنے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ تمہاری کریڈیبلٹی تو اسی وقت ہی ختم ہوگی جب تم نے ایک مسلمان کے اوپر توہین مذہب لگوا دی. جی انجینئر صاحب قرآن پہ حلف دیں. بالکل میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں. یہ لو کہ مجھ پہ جو 295C کٹوائی صراحتاً دھوکے پہ مبنی تھی، ظلم پہ مبنی تھی، اور جن لوگوں نے کٹوائی اور جنہوں نے سپورٹ کیا سب پہ یہ کفر لوٹتا ہے. لو سامو، باقی کیسے چھوڑو، مجھ سے سٹارٹ کرو. تم میں بھی اگر اخلاقی جرت ہے نا تو تم لوگ کہو کہ انجینئر صاحب پہ ہم نے غلط کٹوائی تھی، پھر آگے چلیں گے اور باقی کیسز کے اوپر بات کریں گے. میں نے تو بھگت لیا ہے نا کہ ایک مسلمانوں کا سپیکر جو اس وقت اسلام کا سب سے بڑا پلیٹ فارم لے کر چل رہا ہے، نہ صرف نان مسلم کے خلاف علمی دلائل رکھتا ہے بلکہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑی بدعت ہے فرقہ واریت، اس کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، جو نہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کے ذمہ تھا، نہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے ذمہ تھا. ان کا قرض بھی میں نے اتارا ہے آ کے کہ مسلمانوں کے اندر جو فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے اس کے خلاف بھی میں بولا ہوں. یہی وجہ کہ ان پہ نہیں 295C لگی. ڈاکٹر اسرار صاحب پہ پوری زندگی ایک FIR بھی نہیں کٹی، ایک دن انہوں نے جیل میں نہیں کاٹا، مولویوں کو ہارڈری نہ ڈالا. تو میں تو بھگت رہا ہوں نا جب، تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرے جیسے بندے کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہو تم، تو کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہو. سب سے پہلے پھر معافی مانگو، پھر آگے اگلی بات لے کر چلیں گے. تو ہمیں تو یقین ہے کہ تم لوگ حرام خوری کرنے کی خاطر اور اپنے جتھے کو قائم رکھنے کی خاطر لوگوں کے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگاتے ہو. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اس معاملے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور ہماری بار بار ڈیمانڈ ہے. میں نے پچھلے دنوں پوری پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی ہے. ایک سینئر اینکر ہیں، جیو میں کالم بھی لکھتے ہیں، بلال غوری صاحب حفظہ اللہ تعالی. انشاءاللہ 3-4 دنوں میں وہ پوڈ کاسٹ 1.25 گھنٹے کی آلموسٹ اپلوڈ ہو جائے گی. اس میں نے یہ سارے ٹاپک ڈسکس کیے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ڈیمانڈ کریں گے کہ توہین مذہب کی جتنی دفعات ہیں 295A B C تینوں کو قابل ضمانت بنائیں. یہ نہیں ہے کہ 3 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد، 13.5 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جرم تو ثابت ہی نہیں ہوا، اور بندے کی آپ نے زندگی کے اتنے سال چھین لیے. قابل ضمانت ہو، پہلے دن بندہ گھر واپس آ جائے، ٹھیک ہے، کیس وہ فیس کرے گا. ہم نہیں کہتے دفعات ختم کرو، جس طرح کہ IMF کی ڈیمانڈ ہے یا FATF کی ڈیمانڈ ہے، یورپین یونین کی ڈیمانڈ ہے. ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے. وہ کافر ہیں اور تم منافق ہو. تم اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہو. تم زیادہ خطرناک ہو. قابل ضمانت بناؤ. نمبر 2، توہین مذہب کی جتنی دفعات ہیں ان میں توبہ کی شک شامل کرو. خود تو سارے توبہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. پنڈی کا مفتی صحابی کا نام لے کے گالیاں نکال رہا ہے، اور کوئی کرینہ نہیں بنتا کہ اس کی جان چھوٹے. 10 سال اس نے قید کاٹنی تھی، توبہ کر کے سائڈ پہ ہو گیا. توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے کام ڈالا ہے. لو سامو، توبہ اسی لیے کی ہے. لاہور کا ایک اور مفتی ڈاکٹر سیدہ فاطمہ کی توہین کی، وہ بھی جناب ایک توبہ نامہ پڑھ کے سائڈ پہ ہو گیا. اس نے خود مان لیا کہ میں نے کام ڈالا ہے. 10 سال قید کوئی نہیں کاٹی. پاکستان کے قانون میں توبہ کرنے سے معافی نہیں ہوتی ہے، پاکستان کے قانون کے تحت اور ان کے مولویوں اور بزرگوں کے فتووں کے تحت یہ سب کے سب لوگ 10-10 سال کے لیے اندر ہوتے ہیں. یہ تو میری ڈاکٹرین ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ توبہ قبول ہے. ان کے نزدیک بھی توبہ قبول نہیں. لو سامو، وہ بھی اندر جاتا ہے. اور کراچی کا مفتی، اس پہ تو A B C تینوں لگوا رہے تھے. کرین پارٹی کے لوگ، انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہوئی، اس کی جان چھوٹی.
اس نے بھی معافی مانگ لی. معافی مانگ کے تو اور پھنس گیا نا, مان لیا. ہاں مجھے بھی لوگ کہہ رہے تھے معافی مانگ لو. میں نے کہا میں معافی کیسے مانگوں؟ یہ میرا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو شخص بھی دعوی نبوت کرے گا وہ دجال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے, یہ عقیدہ ہے نا ہمارا. تو اس پہ کوئی شخص مجھ سے یہ کہے گا کہ میں معافی مانگ لوں؟ میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مجھ سے یہ منوانے کی کوشش کرے کہ قادیانی جو کہ اس دجال کو پیغمبر مانتے ہیں, میں ان کی وکالت کرنا شروع کر دوں کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ اسے دجال سمجھتے ہیں, وہ اسے پیغمبر کوئی نہیں مانتے, تو میں اپنے نبی کے ساتھ غداری کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جیوز اور کرسچنز میرے نبی کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں, میں ان کی جھوٹی وکالت کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن ذلیل ہو جاؤں کہ تو نے ان کی جھوٹی وکالت کی. اب پتہ چلا یہود و نصارہ کے ایجنٹ کون ہیں, ہاں جو ان کی جھوٹی وکالت کر رہے ہیں. چلیں ایٹ لیسٹ مجھ سے یہ بلیم تو دور ہوا نا. اب وہ جیوز اور کرسچنز کی حمایت میں آ گئے ہیں کہ جی وہ انجینئر صاحب نے نا ان کی لائف ونریبل کر دی. لائف تو اسی دن ونریبل ہوگی تھی جب تم لوگوں نے یہ ارتگل ڈرامہ یہاں چلایا تھا, اتنے مسیح پھڑکا دیے اور اتنے مسیح قتل کر دیے. کس بیوقوف نے مشورہ دیا تھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ چلا کے یہاں پہ ڈرامہ لگاؤ؟ وہ صلیبی جنگیں جو اتنا عرصہ پہلے ہو چکی ہیں, وہ آج کے دور میں ان ڈراموں کو دکھا کے اس طریقے سے آج کے کرسچنز کی لائف کو ونریبل کرنا اصل میں یہ جرم تھا. اس کے خلاف تو میں بول رہا ہوں پہلے دن سے. کرسچنز کے جب چرچ جلتے ہیں تو میں اس کے خلاف بولتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے. علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پہ ہائی لائٹ کریں گے. تو باتیں یہ ہمیں آگے کرتے ہیں, قابل ضمانت بنائیں, توبہ کی شک شامل کریں, اور اس کے بعد 4 سٹیپس جب تک طے نہ ہو ایف آئی آر کٹنی نہیں چاہیے. اور اگر ان سٹیپس کے بغیر ایف آئی آر کٹتی ہے تو اصولاً تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پھر سزائے موت اس کو ہونی چاہیے جو جھوٹی ایف آئی آر کٹواتا ہے. لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے کیونکہ پھر یہ پلی لیں گے کہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ گستاخی کو ہائی لائٹ نہ کریں ڈر کے مارے. چلیں ہم اس طرف نہیں جاتے, لیکن اصولاً یہی ہونا چاہیے. لیکن کم از کم 4 سٹیپ طے کیے جائیں. نمبر 1, اس بندے کا فورینزک کروایا جائے اس حوالے سے کہ اس کی ویڈیو کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. پوری ویڈیو ریٹریو کی جائے پہلے سٹیپ میں, پوری ویڈیو کانٹیکسٹ کے ساتھ. نمبر 2, فورینزک کروایا جائے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا اوریجنل ہے. نمبر 3, اس کا ذہنی توازن بھی چیک کیا جائے. کئی پاگل ہیں اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے, ہمارے یہ پڑوسی شہر سے سرائے عالمگیر سے شہباز نامی ایک لڑکا ہے جس کو جیل کے ڈاکٹروں نے پاگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے, میڈیکل بورڈ نے پاگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. امریکن سٹیزن ہے بیچارہ, ادھر آیا چند دنوں کے لیے, اس کا ذہنی توازن کا مسئلہ ہوا, اڈیالہ میں سزائے موت ہوئی ہوئی ہے. یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے. کبھی ان لوگوں کے حق میں انہوں نے آواز بلند کی, ان کی تو 2 نمبری ہے. ایٹ لیسٹ کم از کم یہ سامنے آئے نا, اور جو پاگل وہاں پہ اندر قید ہیں ان کے حق میں تو آواز بلند کریں نا. انہوں نے ان کے حق میں کیا بلند کرنی ہے؟ یہ تو مجھے اندر کروائے ہوئے تھے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں توہین مذہب کے کیسز کے اوپر نہ بولوں. اصل میں ان کی اب کتے سے بھی زیادہ ہو رہی ہے اور ان کو اب بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. تو پھر یہ مجھے اس قسم کے پیغام بھجواتے ہیں. تھریٹ تو مجھے کر نہیں سکتے نا, ان کو تو پتہ ہے میری طبیعت. ہاں میرا نام علی ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہاں علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ 3 سٹیپ ہوں. چوتھے سٹیپ میں علماء کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ کروائی جائے کہ بھائی کیپٹل پنشمنٹ ہے, توبہ کر لو. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایف آئی آر کاٹی نہ جائے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کسی مسلمان کو تو چھوڑ دیں, کسی غیر مسلم پہ بھی توہین مذہب کی کوئی دفعہ نہیں کٹے گی. اور آج جو سینکڑوں لوگ اڈیالہ جیل کے اندر, راولپنڈی میں, لاہور میں, سینٹرل جیل کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر تکلیف سے گزر رہے ہیں, پوری فیملی ذلیل ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ جی اسلام پہ برا وقت آ گیا. اسلام پہ برا وقت تمہاری وجہ سے آیا ہوا ہے, اور یہ اپنی نیکیوں کے اوپر اللہ سے معافی مانگو. ہاں حضرت نیٹشے کا قول ہے. ہاں حضرت نیٹشے نے فرمایا, انہوں نے تو کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی تھی
لیکن مجھے بڑی پسند آئی کہ مین کائنڈ کو اپنی نیکیوں پہ خدا سے معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں. چرچ نے نیکیاں کی تھی کہ جب پادری اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے عورتوں سے اور وہ نہیں بات مانتی تھی, ان کو وہ وچز ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ جادوگرنی ہے, اور پوری پوری زندگی انہیں قید خانوں میں ڈال دیتے تھے. چرچز کے نیچے انہوں نے تہ خانے بنائے ہوئے تھے زنجیروں کے ساتھ باندھ کے. کئی سال وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ قید رہی ہیں, ان کی موت ہی وہیں پہ ہوئی ہے, صرف پادریوں کی ہوس انہوں نے پوری نہیں کی ہے. تو نیٹشے نے کرسچینٹی کے حوالے سے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ مین کائنڈ کو اپنے گناہوں پہ نہیں اپنی نیکیوں پہ معافیاں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. بالکل, یہ ہماری جو کرین پارٹی ہے نا, اسے اپنے گناہوں پہ نہیں نیکیوں پہ معافی مانگنی چاہیے. جو لوگوں کے اوپر جھوٹے تو انہیں مذہب کے کیسز بنوائے, میرے اوپر بھی تو بنوانے والے یہی لوگ تھے نا, فیول تو انہوں نے دیا تھا نا. تو اپنی نیکیوں کے اوپر خدا سے معافی مانگو. حضرت نیٹشے کا کال ہے یہ. ہاں بالکل. اور حضرت نیٹشے کا ایک اور کال ہے, میں اسے ماڈیفائی کرتا ہوں. اس نے تو کہا تھا گاڈ از ڈیڈ. گاڈ تو ڈیڈ نہیں ہوا, مولوی از ڈیڈ. بیسیکلی اس کا بھی کہنے کا مقصد یہی تھا کہ خدا کے کسٹوڈین جو ہے نا وہ چرچ کے پاپ بنے ہوئے تھے, اور آج ان کو ویٹیکن سٹی میں بند کر دیا گیا, گویا کہ ان کا خدا ڈیڈ ہو گیا. ظاہر ہے وہ ایتھیسٹ سوچ رکھتا تھا, اس وجہ سے اس نے اس قسم کی بات کی. ہم کہتے ہیں مولوی از ڈیڈ, ہمارا خدا زندہ ہے, ہاں, اور وہ زندہ رہے گا. مولویوں کو کیوں نہ بلی چڑھائیے جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا ہے. اب آپ کو پتا چلا میں نے یہ بابے بلی کیوں چڑھائے ہیں. ہاں, بابے بلی چڑھیں گے تو لوگوں کو صحیح دین کا تعارف ہوگا جو اس شخص پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو چونکہ آفیشلی میرے تک یہ پیغام پہنچا تھا تو آپ کو پتا ہے میں ادھار نہیں رکھتا, میں ویڈیو میں آ کے جواب دے دیتا ہوں تاکہ باقی عوام بھی ایجوکیٹ ہو جائے اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی.